السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، اللہ کے کرم سے ہم سورۃ النمل پڑھ رہے ہیں۔ بہت دلچسپ، بہت پیاری، اور یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا، آگے شروع کرتی ہوں۔ ملکہ نے کہا، ہے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملہ میں مشورہ دو۔ میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر ڈالتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے، سبحان اللہ، شکر مالک، جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفہ سے فرحاں اور نازاں ہو۔ تو ان کے پاس تحفہ سمیت واپس پلٹ جا، سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں؟ آمین۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا، سبحان اللہ، شکر کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے، سبحان اللہ۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے، بے شک شکر مالک، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اللہ تعالیٰ شکر۔ اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ پاک ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، ہم پر آپ کے بڑے کرم اور فضل ہیں، بڑی نعمت ہے۔ شکر کیا، سو وہ شخص اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، شکر مالک کا بے شک، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور ہیبت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا تمہارا تخت اس طرح کا ہے؟
وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ شکر مالک اللہ اکبر، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اللہ سب کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، اللہ معاف فرمائے۔ بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا اس محل کے سین میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیلگوں پانی کی لہریں چلتی تھی۔ پھر جب ملکہ نے اس مزین بلوریں فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا تالاب سمجھا اور اس نے پانچے اٹھا کر اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل کا شیشوں جڑا صحن ہے۔ اس ملکہ نے عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی، اللہ کی پناہ۔ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ ہم نے بھی کیا ہے، ہم پر بھی رحم فرما دے۔ اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں، شکر مالک کا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ پاک ہم بھی آپ کے فرما بردار ہیں، آپ ہی تمام جہانوں کے اور ہمارے رب ہیں۔ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس عظیم کتاب سے اللہ پاک فائدہ اٹھانے کی، ہدایت پانے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی، عمل کرنے کی، سب کو اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا شکر ہے مالک، تو نے انسان اور مسلمان بنایا، اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا، آسان دور میں پیدا فرمایا ہے، اللہ پاک تیرا شکر ادا سب سہولتیں عطا فرمائی ہے، اللہ پاک کٹا کٹایا، اللہ پاک دین اسلام، اللہ پاک آزاد دین عطا فرمایا، اللہ تیرا شکر ادا اپنے حبیب کا امتی بنایا، اللہ تیرا شکر، قرآن کریم عطا فرمایا، تیرا شکر ادا کر۔ اے اللہ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، اللہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما کر ہمیں جنت کی نعمتیں بھی نصیب فرما، ہمیں اپنا دیدار خاص نصیب فرما، ہمیں پیارے نبی کی زیارت شفارس اور شفا نصیب فرما، سونے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، انہیں بلند مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائے، بے حد درود و سلام اور ثواب عطا فرمائے اپنی امت کی طرف سے، اپنی طرف سے اللہ رحم فرما دے سب پر، اللہ پاک تمام ایمان لانے والوں پر، اللہ پاک ہمارے قداروں پر، ہم پر رحم کرنے والوں پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیارے نبی محمد مصطفیٰ بی بی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں پہ پیار درود و سلام و ثواب عطا فرما کر اللہ سب کے اللہ ایمان لانے والے اللہ پاک اہل بیت اور امتی پر بہتر درود و سلام اور ثواب عطا فرما۔ اللہ آج دن تک جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آنے جانے والے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم اور فضل خیر فرما دے اللہ، ہر طرح کی تکلیفوں سے تیری عزت کو تو طاقت کی تجھ سے پناہ مانگتے عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے ساتھی، آمین کہو تو